الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا ہے اور اس آیت کا اصل مقصود بھی مسلمانوں کو حکم دینا تھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کریں. اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی تشریح بھی سن لیں. پہلے ترجمہ سن لیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر. اے ایمان والو رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر. اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر. اے ایمان والو رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر. سلام بھیجو سلام کہہ کر. اب صلاۃ کا عربی میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. صلاۃ کے معنی دعا میں بھی آ جاتے ہیں، صلاۃ کے معنی نماز میں بھی آتے ہیں. لیکن ہم آپ کو ایک مفسر ہیں جنہوں نے معرف القرآن لکھا، حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی کتاب معرف القرآن سے آپ کو سنا دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا کہ صلاۃ عربی زبان میں کئی معنی میں یعنی چند معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے انہوں نے بھی کہا جیسے رحمت، دعا، مدح و ثنا. آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت صلاۃ کی ہے، اب اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو کیا معنی نکلے گا؟
فرشتے کی طرف اگر صلات کی نسبت ہو تو کیا معنی لیا جائے گا؟ اگر امتی کی طرف صلات کی نسبت ہو تو کیا معنی لیا جائے گا؟ سنیے، جو نسبت اللہ تعالی کی طرف صلات کی ہے اس سے مراد رحمت نازل کرنا ہے، یعنی ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لہجہ اللہ رب العزت اپنے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کی طرف سے صلات یہ ہے کہ ان کا آپ کے لیے دعا کرنا ہے۔ فرشتے ہر دم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا، یہ ان کی صلات ہے۔ اللہ کی صلات ہوئی رحمت نازل کرنا، فرشتوں کی صلات ہوئی دعا کرنا۔ اب عام مومنین کی طرف سے جو سلام، جو صلات کا مفہوم ہو، سنیے صلات کا مفہوم، عام مومنین کی طرف سے صلات کا مفہوم دعا اور مدح و ثنا کا مجموعہ ہے۔ عام مفسرین نے یہی معنی لکھے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو العالیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلات سے مراد آپ کی تعظیم اور فرشتوں کے سامنے مدح و ثنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی تعظیم دنیا میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی تعظیم دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ اکثر مواقع اذان و اقامت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر شامل کر دیا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اور غالب کیا، اور آپ کی شریعت پر عمل قیامت تک جاری رکھا۔ اس کے ساتھ آپ کی شریعت کو محفوظ رکھنے کا ذمہ حق تعالیٰ نے لے لیا، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کا مقام تمام خلائق سے بلند و بالا کیا، اور جس وقت کسی پیغمبر اور فرشتوں کو شفاعت کی مجال نہ تھی اس حال میں آپ کو مقام شفاعت عطا فرمایا، جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اب ایک مسئلہ سن لیں درود پاک کے متعلق۔ قعدہ نماز میں، یعنی جب ہم آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں یا قعدہ اخیرہ میں، تو قیامت تک الفاظ صلاۃ و سلام اسی طرح کہنا مسنون ہے جس طرح اوپر منقول ہوئے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چونکہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ایک اور حدیث معرف الحدیث سے آپ کو پڑھ کے سنا دیں تاکہ باتیں قطعی اور ظنی دلیل سے مدلل ہو جائیں، پھر شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے۔ چونکہ آج ایک خاص طرز پر، خاص طور پر درود پاک پڑھ کر امت کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ ہم آپ کسی طرح سے درود پاک پڑھ کے اپنے نبی کی یاد میں مچلیں اور مچلتے رہیں۔ سنیے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ جمعہ کے دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے درود پاک کا ورد رکھنے کو کہا ہے، گویا کہ جمعہ کے دن کا خصوصی وظیفہ درود شریف ہے۔ معرف الحدیث صفحہ نمبر 229 پر یہ حدیث درج ہے، سنیں۔
یہ حضرت اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنیں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت قال یقولون بلیتا قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن افضل ترین دنوں میں ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اسی میں قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اور اسی میں موت اور فنا کی بے ہوشی اور بے حسی ساری مخلوقات پر طاری ہوگی، لہٰذا تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، لہٰذا تم لوگ مجھ پر جمعہ کے دن درود کی کثرت کیا کرو۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وفات فرما جانے کے بعد ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ کا جسم اطہر تو قبر میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے پیغمبروں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی موت کے بعد بھی ان کے اجسام قبروں میں بالکل صحیح سالم رہتے ہیں، زمین میں ان میں کوئی تغیر پیدا نہیں کر سکتی، زمین ان میں کوئی تغیر پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کو درود دو سلام خوب پیش کرنے کی توفیق دیں۔ درود عام طور پہ ہم آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ جو درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں نامہ اعمال میں۔ درود پاک ایک عجیب و غریب اکثیر نسخہ ہے، امتی جتنا درود پڑھتا جاتا ہے اتنا ہی وہ نبی کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں جو جتنا درود پڑھا ہوگا، کثرت کیا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگا، یوں سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ درود پڑھنے سے ٹینشن دور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، درود پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، غصہ کرنے والے کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، درود پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے، عمر میں برکت آتی ہے، درود پڑھنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، نبی کا محبوب ہوتا ہے، درود پڑھنے سے تلخ زندگی میٹھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقش بندیہ کے ایک بہت بڑے مشہور عالم دین ہیں حضرت مولانا خورشید احمد صاحب نقش بندی مجددی دامت برکاتہ، بہت سے علماء ان سے فیض یاب ہیں۔ ہماری خانقاہ نقش بندیہ مجددیہ فضلیہ مسکین پور شریف کے اکابرین میں سے ہی ہے۔ انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے جو مجھ عاجز کی نگاہ سے ابھی نہیں گزری ہے، اسی لیے ان کا حوالہ دے رہا ہوں، اور یوٹیوب پر موجود ہے، سننے والے سن سکتے ہیں۔ حضرت مولانا خورشید احمد صاحب وہ حدیث بیان فرماتے بہت عجیب و غریب اور درود کے متعلق ہے، اس لیے سنا دیتا ہوں۔ چونکہ درود ایک ایسی نعمت ہے جسے نصیب ہو گئی
وہ کتنا ہی بڑا بدنصیب ہو اس کا نصیبہ جاگ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سنیے، کہیں سفر میں تھے، ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالے، صحابہ کا پورا لشکر، آپ کا پورا لشکر بھوک سے تڑپ رہا تھا، بےتاب تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ جب آپ پڑاؤ ڈالے، ایک طرف تشریف فرما ہوئی تو جنگل سے ایک شہد کی مکھی آئی اور اس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہا تو آپ نے چند صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ شہد کی مکھی کا قریب میں چھتا، اور یہ فرمائی ہے کہ آپ اپنے دیوانوں پروانوں کو بھیج کر شہد نکلوا لیں، ان کے کھانے کے کام میں آئے گی۔ تو چند صحابہ کرام کو بھیجا گیا، مکھی کی وہ شہد کے مکھی کے پیچھے پیچھے گئے، شہد نکال کے لے آئے۔ سارے حضرات نے شہد کو کھایا، بہت خوش ذائقہ تھا۔ آمنہ کے لال، عبداللہ کے راج دلارے، میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس شہد کی مکھی سے کہ یہ بتاؤ تم یہ شہد کیسے بناتی ہو؟ تو شہد کی مکھی نے کہا ہم لوگ مختلف پھولوں کا عرق چوستے ہیں، پھر اس کا جا کے شہد کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرق کا، پھولوں کا عرق کڑوا ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، لیکن شہد یہ تو بہت میٹھا ہے، یہ کیسے؟ تب اس نے ایک راز بتایا، کہا کہ ہم لوگ شہد کر کے جب چلے جاتے ہیں تو ہماری رانی، ہمارے راجا شہد کے اس چھتے میں اندر رہتے ہیں، وہ اسی میں بیٹھ کر آپ پر درود پڑھتے ہیں، جس کی برکت سے یہ کڑوا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود پاک کی برکت سے، وہ بھی شہد کی مکھی اگر پڑتی ہے تو اس کا کڑوا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ امتی اگر درود پڑھے تو اس کی تلخ زندگی پرسکون کیوں نہیں ہوگی، میٹھی کیوں نہیں ہوگی، حیات طیبہ اسے کیوں نہیں نصیب ہوگا؟ ضرور نصیب ہوگا۔ تبھی ایک اللہ والے کہتے ہیں پڑھیے درود پہ ہم ایمان ہوگا محکم، پڑھیے درود پہ ہم ایمان ہوگا محکم، دنیا سے جب چلیں گے ایمان ہی کام دے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے درود پاک کا ورد مستقل رکھنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین اسی لیے بار بار درود پر زور دیتے ہیں، ہمارے مشائخ اعظام درود کا ورد دیتے ہیں، خود ہمارے مرشد اعظم دیکھیے کتنی عمر ہے ان کی، اس کے باوجود وہ 1000 درود روز پڑھتے ہیں، اور کئی لاکھ کا درود جب جاتے ہیں مدینہ پاک میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحفتاً پیش فرماتے ہیں بغیر پڑھے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب خوب درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب درود بندہ پڑھتا ہے، امتی پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے قلب و جگر میں عجیب و غریب مستی ڈالتے ہیں، اور یہ مستی اسے محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے کہ اللہ والے کہتے جو یاد مصطفیٰ کو دل سے، جو یاد مصطفیٰ سے، یعنی اللہ کے نبی کی یاد سے، اللہ کے
نبی کی یاد سے۔ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوں میں سے چنا ہوا۔ سبحان اللہ، چنے ہوں میں سے چنا ہوا۔ ایک حدیث ہے، وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے میرے اصحاب کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہوں گے، اللہ پاک فرماتے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا الی آخر آیا۔ اللہ پاک فرماتے بے شک اللہ نے منتخب کیا، چنا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل عمران کو، آل ابراہیم علیہ السلام کو چنا۔ ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ ہے کون؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل عمران اور آل ابراہیم۔ یہ کیا ہے؟ اصطفیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصطفیٰ ہے۔ ان اصطفیٰ میں سے جس کو چنا وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ایک مرتبہ اپنا وظیفہ یہ کر رہا تھا درود کا، سن لیجئے، میرے متعلقین کو انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا اور فائدہ ہوگا، خصوصاً میرے مریدین کو انشاءاللہ۔ سنیے، درود پڑھ رہا تھا، مچلتے یاد نبی میں اللہ پاک سے درخواست کرنے لگا کہ اے اللہ، مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیجیے۔ اس وقت تب زیارت نہیں ہوئی تھی، الحمدللہ کئی دفعہ اس عاجز کو اللہ پاک نے زیارت کرائی۔ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو اللہ پاک زیارت رسول سے مشرف فرمائے۔ سنیے، تو درود پڑھتے پڑھتے میں مچل گیا، اور جب مچلا اور خوب اللہ پاک سے کہنا جب شروع کیا زیارت کے لیے، گویا کہ ایک ضد باندھ لیا، تب اللہ پاک نے میرے قلب میں بغیر حروف کے لکھے ہوئے ایک الفاظ ڈالے، اے میرے پاپی بندے، تجھ جیسے کو اگر میں اپنے محبوب نبی پر درود پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہوں، یہی کیا کم ہے۔ پھر مجھ پر ایک تواضع کی، عاجزی کی کیفیت ڈال دی گئی۔ میں نے کہا ہاں میرے مولا، یہ سچ ہے۔ ہزار بار اگر مجھ کو گلاب سے ہم لوگ اپنا منہ دھوئیں، زبان دھوئیں، پھر بھی یہ زبان مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے لائق ہے۔ ارے جس کی مدح و ثنا خود اللہ کرتا ہو، تبھی تو اللہ پاک نے کہا خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب، آپ کہیے اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی۔ فاتبعونی کا ترجمہ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت مستی میں، بہت جھوم کر فرما رہے ہیں، اور یہ 10 ہزار درود روز پڑھتے تھے، 10 ہزار درود اور زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ فتبعونی میں جانتے ہو میرے اللہ میرے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا آپ فرما رہے ہیں؟ کہا سنو، میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ میرے نبی کی چال چلو، میں تمہیں اپنی محبت دوں گا۔ فتبعونی، چال چلو میرے نبی کی،
युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपनी महबूबियत नवाज देगा, महबूबियत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। एक मरतबा एक औरत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में तड़प रही थी। रात का सन्नाटा था, अपने घर में तड़प रही थी। उधर से गुज़र हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का तफसील से किसी किताब में वाक़या पढ़ा, और अक्सर मौलाना तारिक जमील साहब इस वाक़या को बयान भी फरमाते हैं। तो कह रही थी, अलैका सलातुल्लाहि व सलातुल अबरारी, ऐ मेरे आका, आप पर अल्लाह का दरूद हो और नेक लोगों का दरूद व सलाम हो। कह के वो तड़प रही थी और कह रही थी, कल मैदान महशर में अल्लाह पाक आपको ऊंचे मिंबर पर बैठाए होंगे, बहुत से अंबिया सहाबा इकट्ठा होंगे और मजमे कसीर होगा। वो मेरे नबी की प्यारी उम्मतिया कह रही है, ये मेरे महबूब, उस वक्त पता नहीं मैं आपसे मुलाकात कर पाऊंगी कि नहीं। ये कह के वो तड़प रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे। ये दोनों हजरात सुनकर तड़प गए और सब रोने बैठ गए याद नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए उस वक्त फिर ऐसे जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, इसी को कहा है अल्लाह वाले ने, जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। अगर हम लोग ज़िंदगी का लुत्फ़ चाहते हैं, मज़ा चाहते हैं, तो दुरूद पाक मचल मचल के नबी को पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह सुरूर और कैफ मचलेगा। अब सुनिए, उस वक्त जब मेरी ये कैफियत हुई, तवाज़ु नसीब हुई, अल्लाह के सामने रोना नसीब हुआ, नबी के लिए तड़पना नसीब हुआ, तब मैंने अर्ज़ किया, है मेरे अल्लाह, मुझे चंद अशआर इस कैफियत पर कहने की तौफीक दे दीजिए। तो मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे दरूद की बरकत से अता किया क्या, हुब्बे नबी में दिल को तड़पा दिया है तूने, हुब्बे नबी में दिल को तड़पा दिया है तूने, कल्बो जिगर को मेरे गरमा दिया है तूने, इश्क़े नबी में तूने, इश्क़े नबी में तूने तड़पा दिया है मुझको, कल्बो जिगर को मेरे गरमा दिया है तूने, हुब्बे नबी की कीमत बतला दिया है तूने, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी के तहत हुब्बे नबी की कीमत बतला दिया है तूने, शाहिद है जिस पे कुरान समझा दिया है तूने, याद नबी की मुझको तौफीक दे कि तूने। नबी पर दरूद पढ़ना, सुन्नत पे चलना जब नसीब हो जाए तो समझ ले ये याद नबी है। याद नबी की मुझको तौफीक दे कि तूने, कल्बे शकी को मेरे रोशन किया है तूने, महबूब दो जहां की उम्मत में करके पैदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब दो जहां की उम्मत में करके पैदा, इफ्तिखार बेनवा पर एहसान किया है तूने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक कैफियत और बयान कर देता हूँ, मेरे मुतअल्लिकीन और मुरीदीन को इंशाअल्लाह फ़ायदा देगी। दरूद पाक का विर्द कर रहा था मदीने पाक में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और मैं अक्सर ऐसी जगह बैठता हूँ जहाँ से गुंबद खजरा मुझे बार बार नज़र आता रहे, और जब दरूद पढ़ता हूँ तो ये नीयत करता हूँ कि ऐ अल्लाह, जैसे रहमत की बारिश आप मुसलसल गुंबद खजरा पर करते हैं, दरूद जब पढ़ता हूँ
تو یہی نیت کرتا ہوں اس رحمت کی بارش کی کچھ چھینٹ مجھ پاپی پر بھی پڑ جائے تاکہ میرا بھی کام بن جائے۔ یہ ساری نیتیں لے کے درود پڑھ رہا تھا، یہ بھی کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، ہمارے اکابرین یہ عمل کرتے رہے، ساری نیتیں لے کے پڑھتا ہوں۔ تو جب پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے وقت آ گیا مغرب کا اور اذان ہونے لگی۔ تو جیسے اذان مؤذن نے شروع کی اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ جب مؤذن پہنچا تو فوراً حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مجھ کو یاد آ گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تھے تو جب اس جملے پہ پہنچتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ پر، تو پیارے آقا کا چہرہ دیکھتے تھے۔ جب پیارے آقا دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت بلال سے جب اذان دینے کے لیے کہا گیا تو آپ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ واقعہ بہت لمبا دہراؤں تو وقت بہت ہو جائے گا، لیکن جب آپ سے شہزادوں نے کہا، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین نے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ انکار نہیں کر سکے، لیکن جیسے اذان دینے کے لیے گئے اور جب اس جملے پھر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ بش کھا کے گر پڑے، چونکہ اب چہرے نبی سامنے نہیں تھے۔ میں نے اپنے اللہ سے عرض کیا کہ ہے میرے مولا، ایک دولت تو انہیں دیا تھا، ہم پاپی کہاں ہیں؟ اتنے میں میرے اللہ نے میرے دل میں اسی وقت ایک بات القا کی ڈالی کہ میرے بندے سن، وہ میرے بلال کی قسمت تھی، آج تیری یہ قسمت ہے کہ تو گنبد خضرا کو تک اور محبت نبی کا لطف لے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بندے، وہ بلال کی قسمت تھی، وہ بلال کا مقدر تھا۔ تیرا مقدر اور تیری خوش نصیبی یہ ہے کہ تو گنبد خضرا کو تک اور محبت نبی کا لطف اٹھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں روزانہ عشاء کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے پیارے آقا کی خدمت میں جاتا تھا، لیکن آج جب وہ کیفیت مچلی مسجد نبوی میں تو میں فوراً بھاگا ہوا، مغرب پڑھ کر روضہ اطہر پہ حاضر ہوا، اور جیسے گیا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے آقا مجھ سے گویا ہے، بات کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو، اے میرے پیارے امتی، تجھے کچھ روح بلالی محسوس ہوئی؟ میں تڑپ گیا، میں نے فوراً کہا میرے آقا۔ اسی تڑپ میں نے صلاۃ و سلام پیش کیا۔ دوستو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں اس کیفیت کو بیان کر سکوں۔ بہرحال میں اسی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا، صلاۃ و سلام پڑھ کر باہر نکلا، پھر گنبد خضرا کو تک رہا تھا۔ میں نے کہا میرے اللہ، اس سے پہلے تو نے درود کی برکت سے اشعار عطا کیے تھے، اس کیفیت کو بھی اشعار میں تو ڈال دے۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے مجھے
دو شعر عطا کیے، دو شعر۔ گنبد خضرا پہ میں نے نور کی کرن دیکھی، جب میں باہر نکلا تو دیکھ رہا ہوں جیسے گنبد خضرا پہ اتنی چمک اور دمک ہے، عجیب و غریب قسم کی، جیسے بجلی چمک رہی ہے، اتنا روشن ہے جیسے معلوم دیتا تھا کہ بس پردے ہٹے ہوں اور روشنی ہی روشنی نظر میں آ رہی ہے، اور یوں لگتا تھا جیسے پاپی آنکھوں سے پاپ دھل گیا تھا، آج سچ مچ میں، آج حقیقت میں روز گئے اطہر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس پر پھر اللہ پاک نے وہ کرن جب دیکھا تب کہا گنبد خضرا پہ میں نے نور کی کرن دیکھی، دل مچل گیا میرا آنکھ سے لڑی پھوٹی، ایسا لگ رہا تھا کہ سرکار نے نظر کر دی، ایسا لگ رہا تھا کہ سرکار نے نظر کر دی، میرے قلب مضطر میں، میرے پریشان دل میں ایسا لگ رہا تھا کہ سرکار نے نظر کر دی، میرے قلب مضطر میں روح بلالی بھر دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہتا ہوں دوستو، بار بار درود پڑھیں ہم لوگ۔ اللہ پاک جب مچلنے کی توفیق دیتے ہیں اور مچلنا نصیب ہوتا ہے تو اس مچلنے کو کسی کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے جو ڈھال سکے، اس لیے جب فرصت رہے کبھی کبھی تو اکثر آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ پاک کیا فرماتے، اقیم الصلاۃ لذکری، اہل علم غور فرمائیں گے اور بعد میں بھی سننے کے بعد غور فرمائیں گے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ پاک نماز کے متعلق فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ معلوم ہوا نماز کا ایک مقصد اللہ پاک یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جو تم نماز یہ پڑھو یہ میری یاد کے لیے پڑھو، میرا دھیان جماؤ، میرا خیال جماؤ، میری یاد جماؤ۔ تو نماز کا تحفہ جو اللہ نے دیا گویا کہ اپنی یاد جمانے کے لیے دیا، ایسے درود کا جو تحفہ ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی کی یاد جمانے کے لیے دے رہے ہیں، اپنے نبی کی یاد ہر دم تازہ رکھنے کے لیے دے رہے ہیں۔ سنت پہ چلیں تو یہ سوچیں کہ میرے نبی ایسے کرتے تھے، جب کپڑا پہنے تو یہ سوچے میرے نبی ایسے دائنا ہاتھ ڈالتے تھے، اس لیے میں بھی ایسے اپنے دائنے آستین میں دایاں ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ جب اتارتے تھے تو بائیں سے اتارتے تھے، جوتا پہنے تو دائنے پہلے پہنے، اور سوچے میرے نبی نالین مبارک ایسے پہنتے تھے، اس لیے میں ان کی ادا پر، تبھی تو کہا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑتا ہو اسے ایسی کرامت ملی، وہ کرامت کیا ہوگی اگر وہ سنت کا پیروکار نہیں؟ وہ تو شعبدہ ہے۔ پھر کرامت تو اسے کہتے ہیں جو بزرگ سے ثابت ہوتی، وہ کرامات اولیاء حق، اولیاء کی کرامت برحق ہے، وہ متبع سنت ہوتے، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ تو ہم آپ درود جب پڑھیں تو کبھی کبھی اس طرح سے بھی پڑھیں، سیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے، سیرت پر، جیسے بیٹھ گئے درود پڑھنے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہوٹھ ہلے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سوچیں جو گنبد خضرا پہ رحمت کی چھینٹ، رحمت کی بارش ہو رہی ہے، کچھ چھینٹیں ہم پر بھی آ رہی ہیں، ہمارا قلب و جگر صاف ہو رہا ہے، گناہوں کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی کہا نا، پڑھیے درود پہ ہم ایمان ہوگا محکم،
دنیا سے جب چلیں گے ایمان ہی کام دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم لوگ تھوڑا سا روشنی سیرت پر ڈالتے ہوئے چلیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی لانے والے تھے، کہ دنیا کا عجیب عالم تھا، ظلم زیادتی بڑھی ہوئی تھی، حتیٰ کہ سگا باپ اپنی سگی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے گڈھے کھود کر دفن کر دیتا تھا۔ اب سوچئے کیسے ظالمانہ معاشرے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ کے دنیا میں تشریف آنے سے پہلے آپ کے والد ماجد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ آپ یتیم پیدا ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کا رواج تھا کہ باہر سے دیہاتوں سے عورتیں آتی تھی، بچوں کو لے جاتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ وہاں وائرس کا خطرہ وغیرہ ہوتا تھا، اس لیے اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتی تھی دیہاتوں میں۔ وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی، اس لیے پرورش اچھے ڈھنگ سے بھی ہو جاتی تھی اور بچے بہت صحت مند ہوتے تھے۔ تو اسی طرز پر پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب بھیجنے کا وقت آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یتیم سمجھ کے بہت سی عورتیں چھوڑ گئیں کہ یہ یتیم ہیں، ان کی پرورش کرنے سے ہمیں کو کیا ملے گا۔ یہاں ہمارے اکابرین اکثر کہتے ہیں کہ وہ عورتیں نہیں چھوڑی تھیں، خود میرے نبی نے ان کی گود کو پسند نہیں کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائی حلیمہ جب آئی ہیں، واقعہ بہت لمبا، تھوڑی ہلکی سی بس سرسری نگاہ سے ہم لوگ کسی طرح سیرت اور روشنی ڈالتے جائیں اور درود پڑھتے جائیں۔ جب دائی حلیمہ آئی ہیں، ہمارے نبی کے چہرے سے چادر ہٹائی ہیں، ہمارے نبی مسکرا دیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اس بات کا اشارہ دے دیے کہ میری امی آمنہ مجھے دائی حلیمہ کی گود میں دے دیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائی حلیمہ خود فرماتی ہے کہ جس وقت میں آپ کو اپنے سینے سے لگائی ہو تو میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوئی، مجھے قرار آ گیا، میرا سینہ خشک تھا، میرا سینہ دودھ سے لبریز ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیارے آقا کے محبت میں بہے ہوئے آنسو ہیں ہم لوگوں کے، اس لیے اسے جہاں تک ہو سکے لگا لیں انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جہاں جہاں یہ آنسو لگے گا انشاءاللہ وہاں وہاں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ دائی حلیمہ جب لے کے چلنے لگی تو امی آمنہ نے کہا کہ ارے حلیمہ، یہ میرا بچہ بڑا بابرکت بچہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے کچھ حالات واقعات ان کو بتائی۔ دائی حلیمہ خوشی خوشی لے کے پہنچی جہاں ان کے شوہر، بعض روایتوں میں حارث نام لکھا ہے یا کچھ اور ہو، بہرحال ان کے پاس پہنچی۔ ساری سہیلیاں ان کی جا چکی تھیں اور ان کی اونٹنی بھی تھوڑا کمزور تھی، تھوڑا کیا بہت کمزور تھی، ایک دم لاغر تھی، مریل قسم کی۔ تو شوہر نے کہا حلیمہ کہاں رہ گئی تھی؟ کہا گھبراؤ نہیں، دیکھو بہت خوبصورت بچہ ملا، بڑا بابرکت بچہ ملا ہے۔ کہا دیکھو ساری سہیلیاں تمہاری آگے چلی گئی ہیں، ہم لوگ پیچھے ہیں، چلو جلدی کرو۔
वो ऊँटनी नहीं चल रही थी। क्यों? इसलिए कि शौहर आगे बैठे थे हलीमा के और हज़रत हलीमा पीछे बीच में प्यारे आका को लेके बैठी थी। ऊँटनी भी समझ रही थी कि जो इमामुल अंबिया है, जो इमाम कायनात है, उसे क्यों पीछे लेके बैठी, इसे आगे करो फिर सवारी चलेगी। गोया जब आगे किए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारी खड़ी हो गई, चलने लगी और सवारी गोया की बरकरफ्तार हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मियाँ बीवी दोनों हैरान हैं। शौहर कह रहा हलीमा सवारी वही है ना? हलीमा कह रही हाँ मेरे सरताज। कहा अरे इसको क्या हो गया? कहा नहीं, सवारी तो वही है, सवार बदल गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही सवारी इतनी तेज तेज सफ़र करने लगी कि वो सहेलियां पीछे रह गईं। सहेलियों को गुमान हुआ लगता सवारी बदल ली है क्या? तो सहेलियों ने कहा हलीमा क्या सवारी वही? कहा नहीं, सवार बदल गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखा है जब बनो साद में आप पहुंची हैं तो पूरा ख़ानदान, पूरा साद कबीला खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया गया। वहाँ फरिश्तों का अल्लाह ने पहरा बिछा दिया। हर घर से, हर जगह से गुलाब के फूल की खुशबू आ रही थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दो नुक्ते यहाँ बयान करता हूँ, सुन लें। हलीमा सादिया की ऊँटनी बड़ी कमज़ोर थी। 3 नुक्ते सुन लें। एक तो ये जैसे प्यारे आका को सीने से लगाई है, फ़ौरन कहती हैं ठंड महसूस हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही हम लोग जब सुन्नत को, दरूद को सीने से लगाएंगे, इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे आपके कल्ब व जिगर में ठंड महसूस होगी। यानी इंशाअल्लाह घबराहट, बेचैनी, तमाम तफक्कुरात जो दुनियावी हैं सब निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। टेंशन दूर हो जाएगा। हमें भी जैसे हलीमा को करार आया था, हमें आपको भी करार आएगा इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा नुक्ता, आपकी कमज़ोर ऊँटनी थी, लेकिन जब आप सवार हुई तो उस बेजान ऊँटनी में जान आ गई। ऐसे जब हम लोग अपने आप पर सुन्नत को सवार करेंगे, सुन्नत का मैकअप जब चढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह कमज़ोर ईमान में जान आ जाएगी। जैसे उस बेजान ऊँटनी में जान आई, ऐसे हम लोगों के कमज़ोर ईमान में जान आ जाएगी इंशाअल्लाह। तीसरा नुक्ता सुन लें कि जब प्यारे आका को लेकर बनो साद में पहुँची हैं तो हर घर से, हर जगह से खुशबू आ रही थी गुलाब की, मुश्क की। फरिश्तों का तांता लगा हुआ था, पहरा लगा हुआ था। ऐसे जब हम लोग अपने घरों में दरूद का विर्द करेंगे, सुन्नत को हम लोग आम करेंगे, रिवाज देंगे, तो हमारे घरों से भी खुशबुएँ आएंगी इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी खुशबू होगी मोहब्बत की, आपस की मेल जोल की, और झगड़े ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह। सुनिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब कैफियत बनी हुई है प्यारे आका की। यादे नबी में मुझको तौफीक दी कि तूने, क़ल्बे शकी को मेरे रोशन किया है तूने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी हलीमा आपको जब दूध पिलाती थी तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपने का इंसाफ देखिए। जिस जानिब से आपको दूध पिलाती थी, आप उसी जानिब का दूध पीते थे, दूसरी जानिब का नहीं पीते थे। चूँकि आपके एक रज़ाए भाई थे, आप उनके लिए बचपने में ये इंसाफ, बचपने में ये अदल। पढ़िए सीरत, इसीलिए कहता हूँ पढ़िए सीरत। हम लोग तो नौज़ बिल्लाह नबी की ज़िंदगी भूलने लगे। और याद रखें, अगर उम्मत नबी की ज़िंदगी भूल जाएगी तो अल्लाह भी इन्हें भुला देगा, और अगर अल्लाह जिन्हें भुला दिया उनकी बर्बादी मुक़द्दर है, मुक़द्दर।
اللہ ہم سب کو بچائے برباد ہونے سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4-5 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ امی حلیمہ اس کے بعد لے کر آئی ہیں ماں کے پاس۔ آپ کی عمر اس وقت لگ بھگ 5-6 سال کی اب ہو چکی ہے۔ اب امی آمنہ اپنے میکے جانا چاہتی ہیں، اور میکہ تھا یثرب، اس وقت مدینہ نام نہیں تھا، اور ساتھ میں لے کے جا رہی ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہاں چند دن قیام کیے، اور قیام کر کے مدینہ سے جب واپس ہو رہی ہیں تو آپ کے ساتھ ایک دل خراش منظر پیش آتا ہے، دل کو جھنجھوڑنے والا منظر پیش آتا ہے۔ ابھی لگ بھگ 6 سال کی عمر ہے۔ مقام ابوا، جہاں پر آپ کے والد ماجد کی قبر ہے غالباً، اس میں اختلاف بھی ہے بہت سا۔ بہرحال مقام ابوا پر پہنچے ہیں تو وہاں ایک دل خراش منظر پیش آیا کہ ماں کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، امی آمنہ بیمار پڑی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام ابوا پر پہنچ کر مدینہ پاک سے اچھی خاصی دوری ہے، لگ بھگ 15 کلومیٹر لوگ بتاتے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کبھی لے چلے۔ طبیعت ماں کی خراب ہونے لگی۔ 6 سال کا بچہ اچھی طرح اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے، اور آپ تو ہر بچے سے جدا تھے۔ جو دودھ پینے کے زمانے میں انصاف کرتا ہو، عدل قائم رکھتا ہو، وہ کتنا سمجھدار ہو سکتا ہے، کوئی کیا اندازہ لگائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طبیعت اچانک خراب ہونے لگی، درد شدت کا بڑھا، بے قرار ہو گئی، کروٹیں بدلنے لگی۔ عام طور پہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جیسے اٹیک تھا، اٹیک میں جیسے پیشانی پر پسینہ وغیرہ آتا ہے تو یوں آپ کو بھی محسوس ہونے لگا۔ پیارے آقا وہیں قریب میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ماں کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں کہ ماں بار بار کروٹیں بدل رہی ہیں، اور لیٹی ہوئی ہیں۔ پیارے آقا گویا کہ آ گئے سینے کے پاس، اور امی کا چہرہ تک رہے ہیں، اور امی امی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یوں لگ رہا تھا جیسے امی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پوری طاقت جٹانے کے باوجود، سمیٹنے کے باوجود ماں کچھ نہیں کہہ پا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا بیٹا گویا کہہ رہی ہوں کہ بس اب میں جانے والی ہوں، میرا بھی وقت آ گیا ہے۔ اس بیابان میں گویا کہ وہ جنگل میں آج بھی سنتا ہوں وہاں آبادی دور دور تک نہیں ہے۔ میرے بیٹے محمد پوری طاقت گویا کہ اکٹھا کر کے کہہ رہی ہیں گھبرا مت، جو یہاں آتا ہے وہ مرنے ہی کے لیے آتا ہے۔ ایک وقت آئے گا تو سارا عالم روشن کرے گا۔ میرے بیٹے سن لو، آپ اپنی جان کو مالک حقیقی کے سپرد کی، چاروں طرف سناٹا ہے۔ پیارے آقا اپنی ماں کی گود سے لپٹ کے چمٹ کے ماں کی یاد میں ہو رہے اور امی امی کہہ رہے، میری امی، میری امی، امی، اے میرے مولا۔ بظاہر دوسرا بھی سہارا اٹھا لیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی موت تھی جو بچپنے میں میرے نبی نے وہ بھی اپنی ماں کی موت کو دیکھا۔ پتہ نہیں اس ویرانے میں کیسے حضرت ام ایمن نے قبر کو کھودا ہوگا، کیسے یہ قیاس لگا کے اکابرین بیان فرماتے ہیں۔ بہرحال دفنانے کے بعد جب ام ایمن آپ کو لے کر اس پہاڑی سے اتری اور مکہ چلنے لگی، تو کیا دیکھتی ہے کہ پیچھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ لوٹ کر جب واپس آ رہی حضرت ام ایمن تو پھر ایک دل کو جھنجھوڑ دینے والا منظر دیکھتی ہیں جس سے کلیجہ منہ کو باہر آتا ہے۔ وہ دیکھتی ہیں کہ میرے آقا اپنے ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزاروں قطار قبر کو پکڑ کے رو رہے اور امی امی کہہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دوستوں کہتا ہوں درود پڑھیے اور سیرت پر روشنی ڈال کر اللہ ہم لوگوں کا رونا قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریب آئی تو سنا، میں تو کہتا ہوں جس وقت میرے آقا ماں کی قبر پکڑ کے روئے ہوں گے اس وقت زمین و آسمان بھی کانپ گئے ہوں گی۔
حضرت ام احمد جب آئی ہے تو جب دیکھتی ہے کہ آپ ماں کی قبر پکڑ کے اور رو رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں امی آپ ہی تو تھی، مجھے چھوڑ کے آپ چلی گئی، میں مکہ کیسے جاؤں، آپ کے بغیر زندگی کیسے گزاروں، میری پیاری امی، وہ بھی آمنہ جو امن والی ہو، جو طاہرہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال ام ایمن رضی اللہ عنہ کسی شکل سے آپ کو وہاں سے لے کر آئیں اور یہاں دادا جان اس چھوٹے سے قافلے کے انتظار میں تھے، گویا کہ روز راستہ دیکھ رہے تھے۔ دیکھا تو آمنہ ساتھ میں نہیں ہے، جب منظر خوشی کی حضرت ام ایمن نے تو دادا جان اور سارا خاندان رونے لگا۔ آپ نے دست شفقت اپنے پوتے کے ہاتھ پر بڑھایا اور کہا بیٹا ابھی تیرا دادا زندہ ہے۔ بہرحال دادا جان پرورش کر رہے تھے، ابھی 2 سال گزرے تھے، کہ دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادا بھی آج کل کے دادا کی طرح نہیں تھے، ہر وقت ان کا خیال رکھنے والوں میں سے تھے۔ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جس وقت دادا عبد المطلب کا جنازہ اٹھا ہے، آپ 8 سال کے ہو چکے تھے، آپ چارپائی جنازے کی پکڑ کر روتے ہوئے جا رہے تھے قبر کی طرف، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو کہتا ہوں دوستو ذرا سوچو، قبر میں جس وقت دادا جان کو اگر اتارا جاتا رہا ہوگا، وہی پاس میں پیارے آقا کھڑے تھے، آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ایک تو 6 سال میں موت دیکھے، دوسرے دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا جان پرورش کر رہے ہیں، بس یہی بات بتا کے آخری بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ چچا ابو طالب پرورش کر رہے ہیں، وقت نکلتا رہا، بڑھتا رہا، آگے قحط نے آ گھیرا، مکہ میں زبردست قحط، چونکہ بڑا خاندان، خرچ زیادہ، آپ جوان ہو چکے۔ چچا نے کہا کہ بیٹا خاندان کا خرچ لمبا ہے، میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ تجارت کے لیے تم بھی جاؤ ملک شام، اور دیکھو ایک خاتون ہے خدیجہ نام کی، تو اس وقت انہیں طاہرہ کے نام سے لوگ جانتے تھے، تو اور ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوبیت بڑھی تھی اور لوگوں میں جو شہرت ہو رہی تھی وہ طاہر کے نام سے، انہوں نے کہا کہ جاؤ، ان کا مال ملک شام جاتا ہے،
آپ بھی کچھ مال کی سپلائی وغیرہ کر دو، کچھ خرچ آ جائے گا۔ بہرحال واقعہ بہت لمبا، آپ بھی گئے۔ جب سارے سامان اونٹوں پر لدنے لگے اور قافلہ اپنے منزل کی طرف جانے کے لیے تیار ہوا تو خاندان والے بھی بے چین ہو گئے۔ چچا تو بے چین تھے ہی، پھوپھیاں کھڑی تھیں وہ بھی بے چین ہو گئی۔ جو چچا ایک پل کے لیے اپنی نگاہوں سے نہیں اوجھل ہونے دیتے تھے، آج وہ چچا مجبور ہو کر اپنے بھتیجے کو ملک شام تجارت کی غرض سے بھیج رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ والے نے کیا منظر کشی کی ہے۔ مہار اونٹ کی ہاتھ میں اپنے لے کر، مہار اونٹ کی ہاتھ میں اپنے لے کر، چلا جانب شام محبوب داور۔ فرشتوں نے یہ جا کے عرض کی اے رب اکبر، یہ کس حال میں ہے جناب پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ اللہ پاک کہہ رہے انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتے گویا کہہ رہے اللہ دیکھیے آپ کے محبوب نبی دیکھیے اس وقت تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، تو گویا اللہ پاک کہہ رہے انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ان قریب میرا محبوب اسی گھر پر جہاں سے تجارت کا سامان اٹھا کے لے جا رہا، اسی گھر پر دولہا بن کے آنے والا ہے، خدیجہ کا شوہر بننے والا ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر خدیجہ، تب پردے کا حکم نہیں آیا تھا، ادھر خدیجہ اور ان کی ایک سہیلی نفیسہ نام کی ہے، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہیں اور حضرت امی خدیجہ بغور پیارے آقا کو دیکھے جا رہی ہیں۔ تو حضرت نفیسہ نے کہا کہ آپ کو وہ نوجوان لگتا ہے پسند آ گیا ہے۔ تو حضرت امی خدیجہ نے کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو اس نوجوان میں کوئی عجیب چیز؟ دیکھو وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں دیکھو بادل ان پہ سایہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قافلہ چلنے کو جب تیار ہوا تو پھوپھیاں بھی رونے لگیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میں ایک نکتہ بیان کرتا ہوں، یہ اے میرے امت کے دیوانوں اور پروانوں، خصوصاً نوجوانوں سنو، خاندان پر جب قحط آیا، خاندان جب خرچ سے دوچار ہوا اور جب ضرورت پڑی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی۔ تجارت سنت ہے، ملازمت سنت ہے، اس لیے ہم آپ بھی اپنے گھر کو مضبوط کریں، تجارت کر کے، ملازمت کر کے، کمائی کر کے بیکار نہ رہیں۔ یہ سنت ہے اور اہم سنت ہے۔ خوشحال اس سے زندگیاں ہوتی ہیں، بدحال زندگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اسی پر نقشہ کھینچا، جیسے اونٹ کی مہار اپنی اپنی لوگ پکڑے، اسی پر اس نے کہا مہار اونٹ کی ہاتھ میں اپنے لے کر، چلا جانب شام محبوب داور۔ فرشتوں نے یہ عرض کی اے رب اکبر، فرشتوں نے جا کے عرض کی اے رب اکبر، یہ کس حال میں ہے جناب پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تجارت کے لیے لے گئے اور بہت جلدی مال بکا گیا اور برکتوں کے ساتھ واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک نقشہ، ایک خاکہ ہم نے سیرت پر ہلکی جھلکیاں پیش کی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ سیرت کو یاد کرتے ہوئے جھلکیوں کے ساتھ درود پڑھتے جائیں تو پھر انشاءاللہ ہمارا آپ کا قلب روشن ہوگا، حضور سے محبت بڑھے گی اور سیرت بھی ازبر ہوتی چلی جائے گی۔ اور کبھی کبھی کچھ حالات غربا کے کہ ہمارے نبی کیسے جو ہے غریبوں کی مدد کرتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے، خود جو ہے اس پر ایک روشنی ڈالیں۔ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی آیا، ایک غریب آدمی آیا اور آپ کا جلوہ سنا، آپ کا نام سنا، تو دنیاوی فرشتے جو ہے بادشاہوں کی طرح اس
की सोच हो गई कि वहाँ भी ऐसे लाल लश्कर होगा, मिलना जुलना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल लोगों ने समझा बुझा कि उसको भेजा जाओ मिलो। तो जैसे वो मिलने आया तो वो थर थर काँप रहा था। रहमतुल्लिल आलमीन में लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सीरत की किताब है उसमें लिखा है वो थर थर काँप रहा था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इस पर मेरा रोब पड़ रहा है। तो आप बहुत मोहब्बत से उसको पास में बुलाए बैठाए और कहो घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, सुनो सुनो, मैं मक्का की उस खातून, उस गरीब औरत का बेटा हूँ जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम लोग अपना तारुफ कैसा देखते हैं, कैसा लोगों के सामने पेश करते हैं। जानते नहीं आप मुझे, मैं कौन हूँ, मुझको नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते। और वहाँ देखिए तारुफ कैसे दिया जा रहा। इसलिए हमारे आपके मिजाज में भी एतदाल आएगा, संजीदगी आएगी, मतानत आएगी इंशाअल्लाह जब हम लोग इस तरह से दरूद पढ़ेंगे। दरूद पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है, ईमान मजबूत होता है, अल्लाह नबी की मोहब्बत बढ़ती है, पढ़ने वाला अल्लाह नबी का चहेता हो जाता है, महबूब हो जाता है। दरूद पढ़ने से दिल नर्म होता है, दरूद पढ़ने वालों के चेहरे रोशन होते हैं, दरूद पढ़ने से बलाएं दूर होती है, दरूद पढ़ने वाले को इंशाअल्लाह मर्तबा कलमा नसीब होगा। दरूद पढ़ने की वजह से रिज़्क़ की तंगी दूर होती है, घर के आपस के झगड़े ख़त्म होते हैं। जैसा कि मैंने रिवायत बयान की कि दरूद पढ़ने की बरकत से जब कड़वा शहद मीठा हो गया तो इंशाअल्लाह हमारी आपकी भी कड़वी ज़िंदगी, तल्ख़ ज़िंदगी दरूद पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह को लुत्फ़ हो जाएगी, मीठी हो जाएगी इंशाअल्लाह। दरूद पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से फ़वाइद हैं, बड़ी फजीलतें हैं। एक आखिर में फजीलत सुन लीजिए, उसके बाद बात ख़त्म करता हूँ, बात फिर मुकम्मल करता हूँ। सुनिए, मैं कल मैदान महशर में, और इसको हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहू अक्सर बयान फरमाते। सुनिए, कल मैदान महशर में एक आदमी को जहन्नम में लोग ले जा रहे होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुकारेंगे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि सुनो देखो तुम्हारी उम्मत को फरिश्ते ले जा रहे जहन्नम में। तो आप रोकेंगे, वाक़या बहुत लंबा, सुनिए। आप पूछेंगे क्या वजह, बताया जाएगा, कहेंगे अच्छा। अल्लाह पाक से वो बात करेंगे, अल्लाह पाक से फिर दरख्वास्त करेंगे कि अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरी इस उम्मती का हिसाब किताब मेरे सामने लिया जाए, इसकी नेकी बदी मेरे सामने तौली जाए, मीज़ान पर तौली जाएगी। तो नऊज़ बिल्लाह इससे ये मतलब ना निकालें कि क्या पहले गलत तौल हुई थी, नहीं। तो क्या अल्लाह पाक को नऊज़ बिल्लाह नहीं मालूम था कि ये दरूद पढ़ता था या दरूद का तोहफ़ा, नहीं। ये सारी बातें नहीं हैं। बात असल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद पाक की अहमियत बतलाने के लिए इस किस्म के वाक़यात, हालात अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हम तक पहुँचाए हैं कि देखो दरूद कितनी अहमियत की चीज़ है। तो वाकई में उसकी नीयत, उसकी नेकी कम थी और बदी ज़्यादा थी। तो बदी वाला पलड़ा झुका हुआ था, नेकी वाला खड़ा हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जेब से एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे कागज़ का, वो नेकी वाले पलड़े में डाल देंगे जिससे नेकी बढ़ जाएगी, पलड़ा झुक जाएगा। तो कहेगा अरे तो मैं तो कामयाब हो गया। तो ये शख्स कहेगा हैरान होके अरे भाई आप बताइए आप हैं कौन, अभी इसको पता नहीं है कि मेरे नबी हैं। तो पूछेगा अरे आप हैं कौन, अब यहाँ भी इश्काल हो सकता है। बहरहाल वो कहेगा कि ये कौन है, आप कौन हैं जो मेरी यहाँ खैर खाही इतनी कर रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। तो आप फरमाएंगे अनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
میں نبی ہوں تمہارا، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب کہے گا سبحان اللہ آپ تو میرے نبی ہیں، اچھل پڑے گا۔ کہا یہ کیا آپ نے ڈالا؟ کہا جو مجھ پر درود تم پڑھتے تھے یہ وہی تحفہ ہے جو میں نے تمہارے پڑھنے میں ڈال دیا ہے نیکیوں کے، تاکہ یہ پڑھنا بھاری ہو جائے، وزنی ہو جائے۔ تو اللہ پاک بتانا چاہ رہے ہیں کہ درود پاک ہمارا آپ کا، ہمارے آپ کے نیکیوں کا پڑھنا بھاری کرا سکتا ہے، اس لیے درود خوب پڑھیں۔ درود پڑھنے سے نعوذ باللہ کسی کو انکار نہیں ہے، درود کی فضیلت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اقرار سے کیا فائدہ اگر ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے پڑھیں اور اللہ پاک سے تمنا بنا بنا کے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں خوب خوب درود پڑھنے کی توفیق دیجیے۔ انشاءاللہ درود کی برکت پھر دیکھیں گے، اور درود کی برکت بہت ہے جو ایک آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک بس کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے۔ بات اسی شعر پر پھر ختم کرتا ہوں، پڑھیے درود پہ ہم، ایمان ہوگا محکم، دنیا سے جب چلیں گے ایمان ہی ساتھ دے گا۔ تبھی اللہ پاک کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی درود و سلام بھیجو نبی پر، اور سلام بھیجو سلام کہہ کر۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائیں، ہم سب کی بیانات سننے سنانے کو قبول فرمائیں، محبوبیت سے پری نواز دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔